بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، جہاں ہمارے ملک کے حالات اتنے ہی ڈاؤن جا رہے ہیں، وہاں آپ نے یہ افسوسناک خبر بھی سنی لی ہوگی کہ پے پال نے پاکستان میں آنے سے انکار کر دیا ہے۔ ویورز، آپ کو بتاتے چلیں کہ آخر یہ پے پال ہے کیا؟ پے پال آن لائن ترسیل زل کی سب سے بڑی کمپنی ہے۔ یہ کمپنی دنیا کے لگ بھگ 190 ممالک میں بزنس کر رہی ہے۔ 25 کروڑ سے زیادہ کسٹمرز رکھنے والی یہ کمپنی 15 ارب ڈالر کی ریونیو رکھتی ہے، جو پاکستان کے موجودہ زر مبادلہ سے بھی زیادہ ہے۔ دنیا کی پہلی 50 سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اس ویب سائٹ کے ملازمین کی تعداد 18,000 سے زائد ہے۔ دوستو، یہ دنیا بھر میں آن لائن رقم کی ترسیل کی سب سے مقبول کمپنی ہے۔ پے پال اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ صارفین کو کنسائنمنٹ وقت پر نہ ملے یا پھر غیر معیاری ہو، تو پے پال نہ صرف پوری رقم واپس کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے، بلکہ وہ چیز واپس اسٹور کو بھجوانے کے لیے شپنگ کا کرایہ بھی خود ادا کرتا ہے۔ پے پال یا اس سے الحاق یافتہ آن لائن کمپنی سے خریداری کے لیے صرف ایک ای میل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جدید ترین سسٹم کے ذریعے آپ کے کریڈٹ کارڈ سے رقم کاٹ لی جاتی ہے۔ شپمنٹ پسند نہ آنے کی صورت میں رقم آپ کے اکاؤنٹ میں ری فنڈ ہو جاتی ہے۔ پے پال تقریباً تمام دنیا میں موجود ہے۔ صرف امریکہ میں 1,90,00,000 آن لائن سٹورز ہیں جو پے پال کی سروسز استعمال کرتے ہیں۔ پے پال آن لائن سٹور سے معمولی سی ٹرانزیکشن فیس لیتے ہیں اور بہترین سروسز فراہم کرتے ہیں۔ دنیا میں آن لائن خریداری کے رجحان میں بے تحاشا اضافے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 2018 میں تقریباً 2 ارب افراد یعنی دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ آن لائن خریداری کرتا ہے۔ پے پال صرف خریداری ہی نہیں بلکہ دیگر خدمات بھی پیش کرتا ہے، جیسے منی ٹرانزیکشن، ڈونیشن فنڈ وغیرہ کی سروسز بھی فراہم کرتا ہے۔ اب آن لائن بینکنگ کا دور ہے، صرف فنگر پرنٹ سے ہی ہم رقم ادا اور وصول کر سکتے ہیں۔ غیر ممالک میں لاکھوں اوورسیز پے پال اکاؤنٹ رکھتے ہیں۔ پے پال کے ذریعے تیز ترین زر مبادلہ ملک میں بھیجا جا سکتا ہے۔ پے پال کا دوسرا بڑا فائدہ پاکستان کی فری لانسنگ آن لائن شاپنگ انڈسٹری کو ہونا تھا۔ پاکستان اس وقت دنیا کے 200 سے زائد ممالک میں فری لانسنگ بزنس میں چوتھے نمبر پر ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں 1.5 سے 2 لاکھ فری لانسر کام کر رہے ہیں۔ یہ فری لانسر اوسطاً $10 یومیہ لے کر $1,000 یومیہ تک کما رہے ہیں۔ مختلف کام مثلاً گرافک ڈیزائننگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، میڈیکل ٹرانزیکشن اور دیگر کام کرتے ہیں اور بدلے میں ڈالر میں منافع وصول کرتے ہیں، مگر یہ منافع انہیں براہ راست نہیں ملتا بلکہ تھرڈ پارٹی کے ذریعے وصول ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وقت زیادہ لگتا ہے اور تھرڈ پارٹی چارجز بھی ادا کرنے پڑ جاتے ہیں۔ پے پال کے آنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ پے پال سے ایک اور بڑا فائدہ آن لائن شاپنگ سٹور سائٹس کو ہونا تھا۔ حیران کن طور پر اس سال جنوری سے مارچ تک پاکستانیوں نے 5.5 ارب روپے کی آن لائن خریداری کی۔ پاکستانی صارفین نے یہ خریداری ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ اور موبائل اور کوریئر کمپنیز کے ذریعے کی۔ یہی بزنس پے پال کے ذریعے ہوتا تو صارفین کو معیاری اور بروقت خریداری کی سہولت میسر ہوتی۔ پے پال ہمسایہ ملک بھارت میں بھی کئی سالوں سے کام کر رہی ہے، جس سے انہیں ڈالر میں کثیر زر مبادلہ حاصل ہو رہا ہے۔ غرض پے پال پاکستان میں معاشی سرگرمیوں کا انڈیکیٹر ہوتا، جس سے بیرونی ملک سرمایہ کاروں کا پاکستان پہ اعتماد بڑھتا۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔